ہم عبرانیوں 6 باب اور اس کی 13 سے 20 آیات پر غور کر رہے ہیں، اور یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کو اپنے لیے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابراہیم سے جو وعدہ کیا گیا پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم سے کیا وعدہ کیا گیا؟ مجھے اس کو دیکھنے کے لیے پیدائش 22 باب اور اس کی 16 سے 18 آیات کی طرف جانا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ یہاں پر خدا اس کے ساتھ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے خدا کی راہوں پر چلنے کا عہد کیا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کے مطابق میں چلوں گا، اور یہاں تک کہ جب خدا نے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی تو ابراہیم نے وہ بھی دینے سے دریغ نہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم تو اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے پاس یہ واحد شخص سہارا تھا۔ ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا، اس کو اس نے بیچ دیا تھا، اب اس کے پاس یہ واحد بیٹا تھا۔ تو جب اس خدا نے اس سے یہ قربانی مانگی تو اس نے اپنی فکر نہیں کی، اس نے اپنی فکر نہیں کی، اور اس نے بنیادی طور پر خدا کے ساتھ جو عہد تھا کہ جس کے ساتھ وہ وارث ہوگا، اس نے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک بات ہے، کیوں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا؟ بعض اوقات میں سوچتا ہوں، اور میں اس سوچ پر پہنچتا ہوں کہ کیونکہ اس کا یقین تھا کہ جس نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے وہ اسے پھر بھی زندہ کر سکتا ہے، اور بائبل میں اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے عبرانیوں کے ہی خط میں۔ تو کیا ہے کہ خدا نے بھی اسے برکت پر برکت دی۔ قسم کہتا ہے وہ اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے، خدا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا تھا، کیونکہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا وعدہ کر رہے ہو جسے آپ پورا کرو گے ہر صورت میں۔ یہ صرف انسان کیونکہ قسم کھاتے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ثبوت چاہتا ہے کہ آیا جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو پورا کیا جائے گا کہ نہیں۔ خدا کی ہر بات ایک حلف کے طور پر ہوتی ہے کہ وہ اپنا عہد پورا کرے گا، عہد کے طور پر اس کی ہر بات ہے، لیکن خدا نے انسانوں کو سکھانے کے لیے تاکہ انسان سمجھ جائے، کیونکہ انسان قسم کھاتا ہے، تو اس لیے خدا نے بھی قسم کھائی کہ میں کبھی بھی اپنی کہی ہوئی بات سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا بدل نہیں سکتا، وہ لا تبدیل ہے، اور جب وہ لا تبدیل ہے تو پھر مجھے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہوگا۔ قسم کے بعد اس نے کہا، جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر ہو، یہ اس لیے بھی کھائی گئی تاکہ وعدہ کے وارث جو ہم بھی جس میں شامل ہیں، اس وقت یہودی قوم تھی، آج ہم ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وارث جہاں پر لکھا گیا نا وارث، تو یہاں پر جو وارث کا ذکر کیا گیا وہ غلطیوں 3 باب اور اس کی 29 آیت ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ وارث ہم لوگ ہیں، ہم جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے وہ اس کے ساتھ وارث ہوتے ہیں۔ 3 باب اور اس کی 29 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو اور ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے وارث ہو، یعنی میں جب مسیح کو قبول کر لیتا ہوں تو میں اس کے ساتھ وارث ہوتا ہوں، ابراہیم کے ساتھ وارث ہوتا ہوں، کہ جو وعدے خدا نے ابراہیم سے کیے وہ مجھ پر بھی لاگو ہوتے ہیں جب میں نے مسیح کو قبول کیا۔ جب تم مسیح کے ہو تو اس کے ساتھ وارث بھی
ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جو دوڑتے ہیں کہ پناہ حاصل کریں. تو آپ کو پتہ ہے شہر پناہ جو اسرائیل میں ہوتے تھے وہ جب کوئی خطرہ محسوس کرتا تھا تو وہ شہر میں دوڑتا تھا. تو جب ہمیں اس دنیا میں خطرے ہیں تو ہمیں مسیح کی طرف جانا ہے, کیونکہ وہ ہماری پناہ ہے, وہ ہماری امید ہے, وہ ہماری دلجوئی کر سکتا ہے کیونکہ ہم مشکل میں گرے ہوئے. اور پھر مجھے اس بات کو دیکھ کر کہ 19 آیت میں جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے. آپ کو پتا لنگر جو وہ کشتی کو سنبھالتا ہے طوفانوں میں. جب طوفان میں ہو تو اس وقت وہ سنبھالتا ہے تاکہ پتھروں سے کہیں ٹکرا نہ جائے, جو اور چیزیں ہیں ان سے کشتی نہ ٹکرا جائے. لیکن بعض کا آپ نے سنے ہیں کس سے, آپ کو پتا ہے کہ جو کشتی کا لنگر ہے یا کشتی کو جو چلانے والا ہے وہ بعض کا ڈگمگا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن ہماری امید کا لنگر یسوع مسیح ہے, ایسا لنگر جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے. تو ہمیں اس پر یقین ہے, اس کا لنگر کبھی ایسا نہیں جو ہمیں بچا نہ سکے. پردے کا جہاں استعمال ہوا ہے, پردہ جو تقریباً 6 بار نئے عہد نامے میں اس کا استعمال ہوا ہے. 3 بار تو وہ ہے جو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا. 3 بار جو ہے وہ ایک بیرونی پردہ, ایک جو پاک ترین اور پاک مقام کے درمیان پردہ ہوتا تھا, اور ایک صحن سے اندر آنے کے لیے پردہ ہوتا تھا. یہ 3 بار اس کا مختلف طریقوں سے عبرانیوں میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں کہتا ہے وہ پردہ ہے جو اندر تک بھی پہنچتا ہے, قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے. یسوع مسیح پردے کے اندر تک گیا. کس لیے گیا؟ تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی شفاعت کر سکے. اور اگر وہ وہاں ہے تو مجھے کتنی امید ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر انصار کروں جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملکہ صدق کے طور پر سردار کہن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا ہے. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح جب وہاں داخل ہوا ہے تو میرے لیے کتنا ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چلوں تاکہ میں بھی خدا کی اس بادشاہت کا وارث ہوں جو حقیقت میں وہ مجھے دینا چاہتا ہے. عبرانیوں 10 باب 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے. عبرانیوں 10 باب اس کی 19 اور 20 آیت لکھا ہے, پس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. تو پھر کتنا ضروری ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ خدا جو ہے وہ میرے لیے پہلے سے پاک ترین مقام میں موجود ہے تاکہ میری شفاعت کر سکے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. آمین. آئے ہم دعا مانگیں گے, اور میری درخواست سبا بیٹی سے ہے کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے. Let's pray. Thank you, dear Heavenly Father, for this wonderful time that you have given us. Help us to believe that whatever you say, you will do it, Father. And help us so that we might believe in your promises that you have made with us. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. اوکے جی, خداوند آپ کو برکت دے.